اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان فضائل و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ائمہ حدیث کا اسلوب۔ امام مسلم، امام ترمذی اور دیگر ائمہ حدیث کا یہ اسلوب رہا ہے کہ مناقب و فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون بالالتزام بیان کرتے ہیں۔ ائمہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر فی نفسہ گفتگو کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف، یوم ولادت، نسب عالی اور ان سب چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہیں۔ امام مسلم اپنی الصحیح کی کتاب الفضائل اور امام ترمذی اپنی الجامع الصحیح کی کتاب المناقب کے آغاز میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب سے نوازا اور پسند فرمایا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا سلسلہ نسب بیان فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفی کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ صاحب نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں اور پورے نسبی سلسلے کو یہ صفاتی لقب دیا گیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی الصحیح کی کتاب الفضائل اور امام ترمذی نے اپنی جامع الصحیح کی کتاب المناقب کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کو موضوع نہیں بنایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و اقدار بیان کی ہیں، بلکہ سارے کا سارا باب بیان میلاد کے لیے وقف کیا ہے۔ امام ترمذی نے کتاب المناقب کے پہلے باب فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 2 میں دوبارہ اسی مضمون کو لیا ہے۔ حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 میں بھی یہی مضمون ہے۔ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ 5ویں حدیث میں امام ترمذی نے ولادت سے قبل تخلیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ بیان کیا ہے، جس میں تخلیق آدم علیہ السلام کا حوالہ ہے، جہاں سے اولاد آدم علیہ السلام کے سلسلے میں پیدائش کا آغاز ہوا۔ اس حدیث کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شرف نبوت سے کب نوازا گیا؟ یہ ایک معمول سے ہٹا ہوا سوال تھا، کیونکہ صحابہ میں سے کون نہیں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ سب ان کے علم میں تھا اور کسی کو اعلان نبوت کے زمانے اور وقت کے بارے میں کوئی شک نہ شبہ اور مغالطہ بھی نہیں تھا، تو پھر اس سوال کی کیا ضرورت لاحق ہوئی کہ پوچھنے لگے، آپ کو شرف نبوت سے کب نوازا گیا؟ جب یہ بات واضح تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواباً یہ نہیں فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت اور عطائے نبوت میں فرق سمجھتے تھے اور اس سے بخوبی آشنا تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے مرحلے میں تھی۔ اس حدیث سے مراد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب روح اور جسم سے مرکب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا تھا، اور ہم نے یہاں اس حدیث شریف کو اسی لیے بیان کیا ہے کہ اس میں میلاد کا مضمون بیان ہوا ہے، نہ کہ سیرت کا۔
امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو کتاب المناقب میں نقل کیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی احکام حلت و حرمت، اخلاقیات، اقدار وغیرہ سے بحث نہیں، بلکہ میلاد کا بیان ہے۔ امام ترمذی کی جامع الصحیح میں کتاب المناقب کا پہلا باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ دوسرا باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر بعض لوگ نبوت و سیرت کے لاحق کا ذکر کریں تو اس کا سابقہ میلاد ہے، جس کی وقوع پذیری پہلے ہوئی اور نبوت و سیرت کا ظہور اس کے بعد ہوا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ولادت سے پہلے ہی بعثت ہو جائے؟ امر واقع ہے کہ ولادت سے پہلے ہوئی اور اعلان نبوت بعد میں ہوا۔ پس اگر کوئی میلاد منائے تو وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے روحانی طور پر والہانہ وابستگی اختیار کرتا ہے، پھر اس کو قلب و حالت نصیب ہوتی ہے جس میں وہ نور نبوت کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ امام ترمذی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ترتیب کو مقدم رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی تبلیغ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ مقام و منصب کا ذکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض کوتا فہم لوگ کہیں کہ اس فضیلت و برتری کے بیان کا کیا جواز ہے، کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار اور اخلاق کی تبلیغ کی جائے؟ ایسا کہنے والوں کو امام ترمذی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ امام مسلم، ترمذی و دیگر ائمہ علم کا ذریعہ اور ماخذ ہیں۔ مناقب میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری سے آغاز کرتے ہیں، پھر میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میلاد کے بعد جامع الترمذی کی کتاب مناقب کا تیسرا باب ہے ما جاء فی بداء نبوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک تاریخی، عقلی اور منطقی ترتیب ہے جس میں میلاد کا ذکر پہلے اور نبوت کا بعد میں آتا ہے۔ پھر چوتھے باب کا آغاز امام ترمذی بعثت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ چوتھے باب میں ان کا موضوع حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور اس کا اعلان اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی نبوت عطا ہو چکی تھی۔ اس کا بیان یہاں بڑی وضاحت سے کر دیا گیا ہے کہ نبوت عطا ہونا اور اس کا اعلان ہونا اکثر دو مختلف چیزیں ہیں، اور بعض علماء کچ فہمی کی بنا پر ان دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی کی اس ترتیب سے ائمہ حدیث اور اصحاب صحاح ستہ کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ 5ویں باب فی آیات اثبات نبوہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام سے کرتے ہیں۔ وادی مکہ میں ایک پتھر پر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مکے میں ایک پتھر تھا، جب مجھے مبعوث کیا گیا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، بے شک میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں مکے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، پس ہم بیرونی مضافات سے گزرے تو جس درخت اور پتھر سے ہمارا گزر ہوتا وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا ضرور بلند کرتا۔ یہ وہی سلام ہے جو ہم محافل میلاد میں پڑھتے ہیں۔ افسوس، شجر و حجر تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہے ہیں، لیکن آج کے بعض نام نہاد موحد، شدت پسند اور بدعتی اسے کفر و شرک گردانتے۔ حالانکہ حدیث شریف کی اصحاح کتب جیسے جامع الترمذی اور صحیح المسلم کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے، اور جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے امام مسلم اور امام بخاری اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ فضائل و مناقب کے مختلف ابواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضیلت پر موقوف ہیں۔ ان میں مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب بھی ہیں، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح امام ترمذی نے بیان کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔